السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پچھلے قسط میں ہم نے دیکھا کہ مکہ میں بنو جرہم کی زیادتیاں بڑھ گئی تھی۔ اس دوران بنو خزاعہ نے جب مر الجہران میں پڑاؤ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بنو عدنان بھی بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزاعہ نے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر کو ساتھ ملایا اور بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ بنو جزع نے بنو جرہم کو مکہ سے نکال باہر کیا اور خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دوسرے صدی عیسوی کے وسط یعنی تقریباً 150 عیسوی کا ہے۔ مکہ چھوڑتے وقت بنو جرہم نے ایک ایسا کام کیا جس کا اثر صدیوں تک رہا۔ بنو جرہم نے مکہ سے جاتے ہوئے زمزم کا کنواں بند کر دیا اور اس کے نشانات بھی مٹا دیے تاکہ کوئی اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ کتابوں میں حوالہ ہے۔ محمد ابن اسحاق مشہور تاریخ دان بن اسحاق بتاتے ہیں کہ عمرو بن حارث جو جرہم کا سردار تھا، جو خانہ کعبہ کے سونے کے ہرن اور حجر اسود کو نکال کر زمزم کا کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے کے ساتھ یمن چلا گیا۔ حکومت چھین جانے کے درد میں عمرو نے کچھ اشعار کہا جن کا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے صفا اور ہجون کے درمیان کبھی کوئی بسائی نہیں تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم ہی یہاں کے رہنے والے تھے، مگر زمانے کی گردشوں نے ہمیں اجاڑ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ اس حساب سے بنو جرہم مکہ میں تقریباً 2100 سال رہا اور ان کی حکمرانی 2000 سال تک رہی۔ بنو خزاعہ نے حکومت تو سنبھال لی، لیکن حج کے 3 اہم اور خاص کام مناسب انہیں اپنی جگہ مزری قبائل کے پاس رہنے دیے، کیونکہ وہ اسے ان کا حق سمجھتے تھے۔ حج کے دنوں میں ایک اعزاز یہ تھا کہ حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور 13 ذی الحجہ کو منا سے واپس کی اجازت دینا۔ یہ اعزاز بنو غوث بن مروہ کے پاس تھا، جنہیں
صوفہ کہا جاتا تھا۔ قانون کیا تھا؟ جب تک صوفہ خاندان کے ایک ایک آدمی کنکری مری نہ مار لیتا، کوئی دوسرا حاجی کنکری نہیں مار سکتا تھا۔ جب وہ فارغ ہو جاتا تب حاجیوں کو کنکری مارنے اور منا سے جانے کی حاجت ملتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں سیاسی ہو رہے تھے اور بنو اسماعیل عدنانی قبیلہ آہستہ آہستہ دوبارہ اپنی طاقت جمع کر رہے تھے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو آگے چل کر قریش کی شکل میں سامنے آئے گا۔